صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 27 ہے۔ یہ دعا ہے لأہل الثغور، سرحدی محافظین کے لیے، جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے لیے دعا ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے، بنو امیہ کی حکومت ہے، فوجیں ان کی ہیں، سرحدیں ان کے قبضے میں ہیں، سرحدوں کے اندر کا علاقہ ان کے قبضے میں ہے، لیکن امام علیہ السلام اسی دور میں سرحدوں کے محافظین کے لیے، جو سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اور دعا بھی ایسی خوبصورت دعا ہے، جانانہ دعا ہے کہ بظاہر دعا ہے لیکن حقیقت میں مومنین کے لیے ایک حکمت عملی ہے کہ آپ نے کس طرح مختلف ادوار میں اپنے زمانے اور اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق کیسے زندگی بسر کرنی، آپ کے فرائض کیا بنتے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقرر فرمائی ہیں۔ ایک طرف سے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ظالمین کے لیے، طاغوتوں کے لیے ایک لائن لکیر کھینچ دی ہے مومنین کے لیے کہ خبردار، کسی ظالم، کسی طاغوت، کسی دشمن خدا اور دشمن اہل البیت و دشمن دین کے ساتھ اگر وہ اقتدار میں ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ تو نے کوئی تعلق، دوستی اور رشتہ نہیں رکھنا۔ دشمنوں کے لیے لائن کھینچ دی، لیکن جس ملک میں رہتے ہو اس پر طاغوتوں کا غلبہ ہے، تو اس ملک کے ساتھ تمہارا کیسا رشتہ ہونا چاہیے۔ ملک اہل البیت کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہے، زمامدار وہ ہیں، تو آپ کا ملک کے بارے میں کیا پالیسی ہو؟ تو ملک کے بارے میں وہ پالیسی نہیں رکھ سکتے جو طاغوتوں اور ظالمین کے بارے میں ہے۔ اہل البیت کا فرمانا ہے نا، ملک تیرا ملک ہے، یہ مملکت تیری مملکت ہے، تو نے اگر اس پر ظالم مسلط ہو گئے، تو نے اپنے ملک اور اپنی مملکت سے اپنا رشتہ کاٹنا نہیں ہے۔ اس کی حفاظت تیری ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی دعا، ان کے لیے آرزو، ان کے لیے خیر کی تمنا، یہ تمہارا وظیفہ ہے، جیسا کہ امام خود کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں۔ ملک و مملکت کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ یوں تو نہیں ہے کہ ملک پر بنو امیہ مسلط ہو گئے ہیں تو تم بھی ملک ان کے حوالے کر دو۔ سرزمین اگر ظالموں نے ہتھیا لیا تو آپ بھی دستبردار ہو جاؤ، آپ کسی اور ملک میں چلے جاؤ، یا دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر لو، یا دشمنان مملکت کے ساتھ۔ یا دین کی بات نہیں ہو رہی، چونکہ دین نہیں ہے، دین پہ کوئی جنگ نہیں ہے، سرزمین پہ جنگ ہے۔ سرزمین کی جنگ میں تمہیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ سرزمین کے دشمن یا سرزمین کے محافظ کا؟ تو سرزمین کا رتبہ امام نے وہی قرار دیا ہے جو دین کا ہے۔ جس طرح دین کے دشمن کے خلاف تم نے جنگ کرنی ہے اور دین کے دشمن کے خلاف جنگ کرنے والے کا ساتھ دینا ہے، سرزمین کی تم نے حفاظت کرنی ہے اور سرزمین کی حفاظت کرنے والے کا تم نے ساتھ دینا ہے۔ اور یوں نہیں کہ صرف اپنی سرزمین جس پہ تم رہتے ہو، اسلامی سرزمین، مسلمانوں کی سرزمین۔